آئیے آج کی کہانی میں ہم آپ کو ایک جنگل میں لیے چلتے ہیں اور جانتے ہیں کہ گیدڑ میاں کون سی شرارتیں کر رہے ہیں۔ ایک دفعہ جنگل میں ایک گیدڑ رہتا تھا۔ وہ بہت چالاک تھا اور ہمیشہ کھانا حاصل کرنے کے آسان طریقے تلاش کرتا تھا۔ وہ اکثر دوسرے جانوروں سے چوری کرتا تھا، انہیں دھوکہ دے کر اپنا حصہ دیتا تھا۔ ایک دن اسے بہت بھوک لگ رہی تھی اور اس نے قریبی گاؤں میں چھپنے کا فیصلہ کیا۔ اسے امید تھی کہ کچھ بچا ہوا گوشت کا سکریٹ ملے گا۔ وہ گاؤں میں داخل ہوا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس نے ایک ڈائر کے گھر کے باہر رنگنے کا ایک بڑا برتن دیکھا۔ اس نے سوچا کہ شاید اس میں کوئی مزیدار سوپ ہے اور اس میں کود گیا۔ لیکن مایوسی کے عالم میں اسے پتا چلا یہ سوپ نہیں بلکہ بلیو ڈائی ہے۔ وہ رنگ میں بھیگ گیا اور بالکل نیلا ہو گیا۔ اس نے اسے دھونے کی کوشش کی لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ خضاب نے اس کی کھال کو مستقل طور پر داغ دیا تھا۔ وہ شرمندہ اور خوف زدہ ہو کر گاؤں سے باہر بھاگ گیا۔ اس کا خیال تھا کہ گاؤں والے اسے پکڑ کر ماریں گے۔ اس نے یہ بھی سوچا کہ دوسرے جانور اس پر ہنسیں گے اور اس کا مذاق اڑائیں گے۔ وہ جنگل میں پہنچ کر ایک جھاڑی کے پیچھے چھپ گیا۔ اس نے شیروں کے ایک گروہ کو وہاں سے گزرتے دیکھا۔ وہ خوف زدہ تھا اور امید کرتا تھا کہ وہ اس پر توجہ نہیں دیں گے، لیکن اس کی حیرت کی وجہ سے شیر رک گئے اور اسے خوف اور احترام سے دیکھا۔ ان کا خیال تھا کہ وہ خدا کی طرف سے بھیجی گئی ایک عجیب اور طاقتور مخلوق ہے۔ انہوں نے اس کے آگے جھک کر سلام کیا۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے اور کہاں سے آیا ہے۔ گیدڑ نے صورتحال سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیکھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ان سے جھوٹ بولے اور دکھاوا کرے کہ وہ ان کا بادشاہ ہے۔ اس نے بلند اور مستند آواز میں کہا، میں جنگل کا بادشاہ ہوں جسے خدا نے تم پر حکومت کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ میں آسمان سے آپ کو برکت دینے اور رہنمائی کرنے آیا ہوں۔ شیروں نے اس پر یقین کیا اور اس کی باتوں سے متاثر ہوئے۔ انہوں نے اسے خوش آمدید کہا اور اپنی وفاداری اور خدمت کی پیشکش کی۔ انہوں نے کہا، اے بادشاہ، آپ کو ہمارے درمیان پا کر ہمیں فخر ہے۔ برا کرم ہمارا خراج قبول کریں اور ہمیں بتائیں کہ ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ گیدڑ نے کہا، شکریہ میری وفادار رعایا، آپ مجھے ہر روز جنگل سے بہترین کھانا لا کر مجھ پر احسان کر سکتے ہیں۔ میں اسے کھاؤں گا اور اپنے فضل سے جنگل کو برکت دوں گا۔ شیروں نے اتفاق کیا اور اسے ہر روز تازہ گوشت لانا شروع کر دیا۔ گیدڑ نے جنگل کے بادشاہ کے طور پر اپنی نئی زندگی کا لطف اٹھایا، خوب کھایا اور خوب سو گیا۔ وہ ایک چالاک چور کی طرح اپنی پرانی زندگی کو بھول گیا۔ وہ مغرور ہو گیا۔ وہ دوسرے جانوروں کے ساتھ برا سلوک کرنے لگا۔ اس نے انہیں ارد گرد کا حکم دیا اور انہیں اپنی بولی پر مجبور کیا۔ اس نے ان کی توہین بھی کی اور ان کی شکل و صورت کا مذاق بھی اڑایا۔ دوسرے جانور اس سے ناخوش اور ناراض ہو گئے۔ وہ حیران تھے کہ وہ واقعی کون تھا اور اس نے اتنی بدتمیزی کیوں کی تھی۔ وہ اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے تھے اور جنگل میں امن بحال کرنا چاہتے تھے۔ ایک دن انہوں نے اس کی اصل شناخت کو بے نقاب کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اس کے ماند کے قریب کچھ موسیقی بجا کر اسے اپنی اصلی آواز ظاہر کرنے کا منصوبہ بنایا۔ وہ جانتے تھے کہ گیدڑوں کو موسیقی سن کر رونے کی عادت ہوتی ہے۔ انہوں نے کچھ آلات اکٹھے کیے اور اس کے ماند کے قریب گئے۔ وہ زور زور سے کچھ دھنیں بجانے لگے۔ گیدڑ نے موسیقی سنی اور اس کے ساتھ چیخنے کی خواہش محسوس کی۔ اس نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی مگر وہ خود پر قابو نہ رکھ سکا۔ اس نے اپنا منہ کھولا اور ایک زوردار چیخ نکلی۔ دوسرے جانوروں نے اس کی چیخ سنی اور اسے گیدڑ کی آواز سمجھ لیا۔
وہ سمجھ گئے کہ وہ ان کا بادشاہ نہیں بلکہ دھوکہ باز ہے۔ وہ مشتعل ہو گئے اور اس پر حملہ کر دیا۔ انہوں نے اس کا پیچھا کرتے ہوئے جنگل سے باہر نکالا اور اس پر پتھر برسائے۔ وہ چلوانے لگے، تم ہمارے بادشاہ نہیں ہو، تم نیلے گیدڑ ہو، تم جھوٹے اور دھوکے باز ہو، یہاں سے چلے جاؤ اور کبھی واپس نہ آنا۔ گیدڑ پھر سے شرمندہ اور خوف زدہ ہے کر اپنی جان بچانے کے لیے بھاگا۔ اسے اپنی لالچ اور تکبر پر افسوس ہوا۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ کبھی خضاب کے برتن میں نہ کودتا اور نہ شیروں سے جھوٹ بولتا۔ اس نے مشکل طریقے سے سیکھا کہ ایمانداری بہترین پالیسی ہے اور جو ہے اس پر خوش رہنا چاہیے۔